الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، فرید ثانی حضرت خواجہ نور محمد محاربی رحمہ اللہ کے آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین حضرت آپ کی اس عظم میں موجود ہیں. اللہ جل وعلا آپ کی شفقتوں آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. مجھ تحت دامن علم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے مرشد گرہانے کے عظیم چشم و چراغ کی موجودگی میں یوں بیٹھ کر خطاب کروں، اور اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں. میں نے آتے ہی منتظمین سے ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ یہ گفتگو پوری دنیا میں نشر ہو اس حوالے سے کہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اس لیے میں یوں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ جل وعلا ہمیں حقیقی ادب عطا فرمائے. آج کی اس بزم کا اہتمام کرنے والے تمام محترمین مجلس، جناب احمد خان کموکا صاحب اور ان کی تحریک کے تمام کارکنان، میں آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل وعلا آپ کی اس حسین کاوش کو قبول فرمائے. اور جس طرح اس سے قبل حضرت علامہ الشیخ فی سید کمال شاہ صاحب مدظل العالی نے فرمایا کہ یہ محفل ان کی اپنی کاوش نہیں ہے، یہ کونین کے والی خسرو خوباں سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انعقاد پذیر ہے. ہم کہا کرتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آج کی اس محفل میں ہر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حاضر ہوا ہے. آج اس علاقے میں تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ آج کی یہ بزم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انعقاد پذیر ہے. میرے متعلق انہوں نے بہت کچھ فرما دیا. یقیناً میں اپنی ذات میں اس کا استحقاق نہیں دیکھتا. ہمارے پروگرامز تھے، 11 ممالک کا عالمی دورہ تھا، دنیا بھر میں کنونشنز تھی، لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات کہنے کی گنجائش ہی نہیں تھی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے حق دیکھا، سچ دیکھا. کیونکہ شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں متشکل ہو کر خواب میں نہیں آ سکتا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے کا پرچار پوری دنیا میں کرتے ہیں. اس محفل میں آنا اور آپ احباب کی زیارت کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اور آپ کو بتانا بھی چاہتا تھا کہ آؤ اس محفل میں آ کر ان آنکھوں کو دیکھو جن آنکھوں نے کونین کے والی کا ہنسی مکڑا دیکھا ہے. مجھے پتہ نہیں آپ کا یہاں مزاج کیسے ہے، کس انداز میں گفتگو کی جاتی ہے، کیسے کلام کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے کہتا ہوں کہ جنہ اکھاں دل بھر ڈٹھا او اکھاں تک لئیاں تو ملیا تے سجن بھی ملیا ہون آسان لگ پئی ہون آسان لگ پئی. اللہ جل وعلا اس حاضری کو قبول فرمائے. اور جتنے بھی احباب جہاں جہاں سے تشریف لائے، ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بے شمار ایسے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، مختلف پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کے لوگ جنہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ بہاول نگر کہاں ہے اور ہارون آباد کہاں ہے،
اور صرف اس وجہ سے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اس لیے وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ پاکستان بھر سے آنے والے تمام احباب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سکون کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ جل وعلا نے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں لوگوں کا مزاج اور پھر کچھ صحافی نے بھی آتے ہوئے کچھ کلام کیا اور کہا کہ اولیاء کاملین کے حوالے سے کچھ بیان کرنا ہے کہ کس طرح اولیاء اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو میں چونکہ علیل بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، میں چند باتیں دیکھتا ہوں، آپ کا ماحول دیکھتا ہوں، آپ کا مزاج دیکھتا ہوں، اور اس مزاج کے مطابق انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ امام حسین کے نام پر اب سب کھڑے ہو چکے تھے، اور مجھے حقیقت ہے دل میں بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، بہت مسرت، اور حقیقتاً آپ کی کیفیات دیکھ کر میری بھی کیفیت بن چکی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہی سلسلہ جاری رہے، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج فقط اس بزم امام حسین کے نام پہ ہم کھڑے ہو رہے ہوں لیکن فجر کے وقت سو رہے ہوں۔ تو اسی امام علی مقام کے نام پر اگر ہم یہاں اس مجلس میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو اپنے بستر سے بھی اٹھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس بزم کے آخر میں آپ کو وظیفہ دیا جائے گا کہ وہ وظیفہ جس سے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے، یہ میرے مشائخ چشت کا عطا کردہ وظیفہ ہے۔ تو کون دیدار کرنا چاہتا ہے آقا کا؟ سب دیدار کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ انشاءاللہ آخر میں وہ ورد بھی دیا جائے گا، انتہائی منفرد اور انتہائی خاص وظیفہ جو میرے مشائخ نے مجھے عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ ایک اور مقام پر اطاعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایک مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دو حکم ہیں، اللہ اتباع کا بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے، اطاعت کا بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتباع کیا ہے اور اطاعت کیا ہے؟ یاد رکھیے، اطاعت کہتے ہیں کسی کے قول پر عمل کرنا، کسی کے حکم پر عمل کرنا۔ اگر کوئی حکم دے اس پر عمل کر لیں تو اسے اطاعت کہا جاتا ہے، اور کسی کے فعل کی نقل کرنا اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو آپ کوئی عمل کرتا ہوا دیکھیں اور اس کے عمل کی نقل کریں تو اس نقل کو اتباع کہتے ہیں۔ اداؤں کو اپنانا یہ اتباع ہے، اور کوئی حکم دے اس حکم پر عمل کر لینا یہ اطاعت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں پھر بھی لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، پھر بھی لوگ خودکش حملوں میں ملوث ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ بم دھماکوں میں ملوث ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکام کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات کو دہشت گردی سے نتھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ اطاعت کرنے کا نام تو لیتے ہیں لیکن اتباع کی نعمت سے محروم ہیں، اتباع نہیں کرتے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کر دو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہی سمجھے گا جو اتباع کرے گا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ اب یہاں اصولی بحث چھیڑ دوں کہ اقتلوا المشرکین یہ حکم عام ہے، اور عام کا مخصص خبر الاحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا یخصص القطعی بالظن۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر الاحاد سے تخصیص ہو چکی ہے، مخصص خبر الاحاد میں ہے، تو مستشرقین غیر مسلم انگریز جو دین اسلام کے علوم و فنون پڑھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں خبر الاحاد سے تخصیص نہیں ہو سکتی، قرآن کے عموم کی تخصیص خبر الاحاد سے نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا جواب ہم پھر قرآن ہی سے دیتے ہیں کہ اس کا مخصص قرآن میں ہے، لیکن جب وہ غیر مسلم دین اسلام کی تعلیمات پر عبور حاصل کرنے کے بعد ہم پر تنقید کرتے ہیں، اور ہمارا ایک عام سیدھا سادہ انسان
جو دین اسلام کے علوم و فنون نہیں جانتا وہ ان کا جواب نہیں دے پاتا. تو میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادہ زبان میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں. اتباع کیا ہے، اطاعت کیا ہے. جو صوفیاء سے تعلق رکھتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دہشت گردی نہیں کرتے، وہ انسانیت کا قتل نہیں کرتے. وہ میرے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہوئے دین اسلام کا انسانیت نواز چہرہ دین دشناسر کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں. اور میں یہ اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ قبروں کے منکروں سے پوچھا کرو، قبروں کے منکروں سے پوچھا کرو کہ میرے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے ایک قبر پر جا کر 40 دن کا چلہ کیا تھا. 40 دن کا چلہ کیا تھا. کس کی قبر پر؟ داتا علی حجویری کے مزار پر جا کر 40 دن کا چلہ کیا تھا. اور پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کی اثر آفرینی کا اعجاز پوری دنیا نے دیکھا کہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. میں کہتا ہوں قبروں پر جانے والے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بناتے ہیں. قبروں کے منکروں تم بتاؤ تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟ وہ تو غیر مسلموں کو مسلمان بناتے ہیں، اور یہاں تم مسلمانوں کو مشرک کہتے ہو. وہ غیر مسلموں کو مسلم بناتے ہیں. قبروں کے منکروں تم تو کلمہ پڑھنے والوں کو مشرک کہتے ہو اور کہتے ہو تم کافر ہو. کتنا بڑا ظلم ہے. اگر آج ہم مسلمان ہیں تو ایک ولی کامل کی نگاہ کی وجہ سے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اتباع کہتے ہیں کسی کی نقل کرنے کو، اور اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم پر عمل کرنا. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اطاعت کے لیے ہمارا مرجع کیا ہے؟ حدیث کی کتابیں ہیں، محدثین کی کتابیں ہیں، کیونکہ محدثین کی کتابوں میں اقوال مصطفیٰ ہیں لیکن افعال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اطاعت اور اتباع ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ رہیں اور افعال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ رہیں. اگر محفوظ رہیں گے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں گے. اگر یہ محفوظ نہیں ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اقوال مصطفیٰ یا افعال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوں گے تو نہ وہ اطاعت کر سکیں گے نہ اتباع کر سکیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن النسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں، ان تمام حدیث کی کتابوں میں ہمیں اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ملتے ہیں لیکن افعال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تو موجود ہیں، حضور نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا ذکر بھی ہے لیکن افعال نظر نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا ذکر تو ہے لیکن افعال نظر نہیں آتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا ذکر تو ہے لیکن حضور کی مسکراہٹ بخاری میں آپ کو نہیں ملے گی. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا ذکر تو ہے لیکن آپ کو مسکرانا نظر نہیں آئے گا. حضور کے چلنے کا ذکر تو ہے لیکن حضور کا چلنا نظر نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا ذکر تو ہے لیکن ہم جمال دیکھ نہیں پاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا ذکر تو ہے لیکن ادائیں نظر نہیں آتی. اور کسی کتاب میں، کسی کتاب کے اوراق میں اداؤں کا جمع ہونا یہ بھی ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ ہم جب بخاری کھولتے ہیں، صحیح مسلم کھولتے ہیں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نظر نہیں آتے. مسکراہٹ کا ذکر تو ہے، مسکراہٹ نظر نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا ذکر تو ہے لیکن چلنا نظر نہیں آتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اقوال تو موجود ہیں، افعال کو کہاں تلاش کریں؟ اقوال تو موجود ہیں، اقوال مصطفیٰ تو موجود ہیں لیکن افعال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہاں تلاش کریں، کہاں ملیں گے؟ اگر آپ
اقوال مصطفیٰ کے متلاشی ہیں تو صحیح بخاری کو دیکھیں، اگر اقوال مصطفیٰ تلاش کرتے ہیں تو صحیح مسلم کو دیکھیں، اگر اقوال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو سنن النسائی کو دیکھیں، اگر اقوال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو سنن ابن ماجہ کو دیکھیں، سنن الترمذی کو دیکھیں، اگر اقوال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور اگر افعال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو غوث اعظم کو دیکھ لیں، اگر افعال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، اگر افعال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو خواجہ باقی باللہ کو دیکھ لیں، اگر افعال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو دیکھ لیں، اگر افعال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خواجہ نور محمد محاربی کو دیکھ لیں، اگر افعال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو بابا فرید الدین گنج شکر کی اداؤں کو دیکھ لیں، اگر افعال مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی اداؤں کو دیکھ لیں، خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی کی اداؤں کو دیکھ لیں، اور ایک مرتبہ جس نے ادائے اولیاء کو دیکھ لیا اسے ایسا عشق ہو گیا، ایسی محبت ہو گئی، ایسا دیوانہ ہو گیا، ایسا عاشق ہو گیا، پھر اسے نہ دنیا کا حسن نظر آتا ہے نہ دنیا کا پیار اس کے دل میں سما سکتا ہے، وہ ایک ہی بات کہتا ہے ولی کامل ہے شیخ کامل، کاش ہار تھی وہاں تیدے گل دوے ماہی نمے اسنو دور نہ تھی ماں، یاد نڈے پیراں تی تھی ماں جتی نت قدماں ہیٹ مدھی ماں، اجز نیاز ہے مٹی سادی نت باندی یار صدیواں، یار فریدہ مکتے دل بردہ میں ویکھ ویکھ کے جیواں۔ وہ کہتا ہے کہ گولگتہ میں خیش قبیلہ ایک سونیا تنڈڑے ناتھ رب دی سو مہی پیارا لگنا ہے، سکو بابل ویر تے ماتھو عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک واری جی آکھیں ہاں تم یار فریدہ میں دور نہیں بسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاس، یار فریدہ میں دور نہیں بسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھاس۔ یہ اقوال مصطفیٰ ہیں اور یہ افعال مصطفیٰ ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں جو افعال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کی روشنی میں کرے گا وہ دہشت گرد نہیں بنے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی چشتی دہشت گرد، کوئی نقش بندی دہشت گرد؟ میڈیا والے جھوٹ بہت بولا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ جھوٹ ہے جو میڈیا والے بھی نہیں بول سکتے۔ وہ جانتے ہیں نا ہر جھوٹ چل سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں چلے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر چشتی ہو جائے اور پھر اسے دہشت گرد کہا جائے تو ساری دنیا کہے گی تو جھوٹا ہے۔ چشتی دہشت گرد نہیں ہوتا، قادری دہشت گرد نہیں ہوتا۔ اولیاء کی صفوں میں تمہیں کوئی دہشت گرد نظر نہیں آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بتا دوں دہشت گردوں کی صفوں میں تمہیں کوئی ولی بھی نہیں ملے گا، وہاں کوئی ولی بھی نہیں ملے گا۔ میں عرض کر رہا تھا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اولیاء اللہ سے فیض حاصل کریں۔ اور چونکہ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اب اس کا شان نزول تو کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حفاظت کیا کرتے تھے، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شان نزول قرآن کریم کی اس آیت کا یہی ہے، لیکن ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ شریعت مطہرہ میں معتبر الفاظ کا عموم ہوتا ہے، خاص شان نزول معتبر نہیں ہوتا۔ اس کا ایک اپنا حکم تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں
کہ وہ فقط اسی تک محدود و مقید ہے، کیونکہ شان نزول جو ہے یہ خبر الاحاد سے ثابت ہے، اور عموم قرآن یہ قطعی ہے، خبر الاحاد ظنی ہے، اور ظنی سے قطعی کا حکم باطل نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ جل وعلا نے ارشاد فرما دیا کہ محبوب آپ کا رب آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا، تو اب حفاظت کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ اس میں داخل ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کی بھی حفاظت کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بھی حفاظت کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بھی محفوظ رکھے گا، یعنی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے گا۔ فقط یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں حفاظت فرمائے گا، نہیں، ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی محفوظ ہیں، افعال بھی محفوظ ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ آج کے بعد کوئی آپ سے یہ کہے کہ اولیاء اللہ کا دور ختم ہو چکا ہے، آج کے دور میں اولیاء اللہ نہیں ہے، تو آپ کہیں گے اولیاء اللہ موجود رہیں گے۔ کیوں موجود رہیں گے؟ کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب حفاظت کا مطلب یہ ہے ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے گا، آپ کی ظاہری زندگی کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کی اداؤں کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کے احکام کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کی تبلیغ کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کے اقوال کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کے افعال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے اتباع بھی کرو، اطاعت بھی کرو۔ کوئی اتباع کرے گا تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اطاعت کرے گا تو حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا۔ تو میں آج کی اس بزم میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ اتباع بھی ہوتی رہے گی، اطاعت بھی ہوتی رہے گی۔ اطاعت کی حفاظت یوں فرمائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے صحیح بخاری محفوظ رہے گی، صحیح مسلم محفوظ رہے گی، یہ کتابیں محفوظ رہیں گی۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ میں حفاظت کروں گا، تو جس طرح قیامت تک کوئی صحیح بخاری کو ختم نہیں کر سکتا، اسی طرح قیامت تک کوئی ولیوں کی ولایت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اولیاء اللہ ہمیشہ رہیں گے، اولیاء اللہ ہمیشہ رہنمائی کرتے رہیں گے اور اسلام کا پیغام پھیلاتے رہیں گے، ان کی بارگاہ سے ہم فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں آپ کا مکہ صاحب سے پوچھ لیں کیا فائدہ ہے، کیا ملتا کیا ہے؟ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطا فرماتے ہیں۔ اور آج کی اس بزم کے آخر میں جو ورد آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی، جب اس ورد پر آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی دل کی دنیا ایسی آباد ہوگی کہ پھر دل سے یہ صدائیں نکلیں گی کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ یہی صدائیں ہوں گی، پھر آقا کا دیدار ہوگا۔ لیکن اب کچھ لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے کچھ دلائل بھی پیش کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، کیا اللہ جل وعلا عطا نہیں فرما سکتا؟ کیا ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرو۔ تو اس کی ضرورت کیا ہے جب اللہ جل وعلا خود مغفرت فرماتا ہے؟ تو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی ضرورت کیا ہے؟ یہ احتیاج کیوں؟ تو یاد رکھیے، ایک قانون یاد کر لیجئے، ایک اصول یاد کر لیجئے، ایک ضابطہ یاد کر لیجئے۔ ایک اللہ جل وعلا کی قدرت ہے جسے ہم سب مانتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور ایک اللہ کا قانون ہے۔ ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے، اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو بھی مانے اور اللہ کے قانون کو بھی مانے۔ دیکھیے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جل وعلا اگر کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا اگر چاہے تو کسی کو باپ کے بغیر دنیا میں پیدا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والد کے بغیر پیدا فرما دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ جل وعلا چاہے تو ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ چاہے باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اللہ چاہے ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں شادی نہیں کرتا، میرا رب اس بات پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو مجھے اولاد عطا فرما دے، اگر چاہے تو مجھے اولاد عطا فرما دے،
یا شادی کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا رب قادر ہے، وہ چاہے تو مجھے اولاد عطا فرما دے، وہ اولاد عطا فرما سکتا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے، ہر چند کہ اللہ جل وعلا قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کا قانون نہیں ہے. وہ فرما رہا ہے کہ میری قدرت ہے، میں چاہوں تو عطا کر سکتا ہوں، لیکن اگر شادی نہیں کرو گے تو بے اولاد رہو گے. اگر شادی نہیں کرو گے تو بے اولاد رہو گے. اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھیے میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی کے میری پیاس بجھا دے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ جل وعلا کی یہ قدرت ہے کہ بغیر پانی کے آپ کی پیاس بجھا سکتا ہے، وہ بجھانا چاہے تو بجھا سکتا ہے. اب کوئی شخص کہے کہ میں پانی پیتا ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی کے میری پیاس بجھا دے. تو وہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے. مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قدرت بھی مانے، قانون بھی مانے. قدرت یہ ہے کہ میں چاہوں تو بغیر پانی کے تمہاری پیاس بجھا سکتا ہوں، لیکن بجھاؤں گا اسی صورت میں جب تم پانی پیو گے. اگر پانی پیو گے نہیں تو پیاسے رہو. یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی قدرت کو ماننے والا ہوں، وہ قادر مطلق ہے، میں اس کی قدرت کو مانتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بغیر کھانے کے میری بھوک مٹا سکتا ہے، لہٰذا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ اللہ جل وعلا کی قدرت کو بھی مانو، اللہ کے قانون کو بھی مانو. اس کی قدرت یہ ہے، وہ اس بات پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر کھانے کے تمہاری بھوک مٹا سکتا ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے، وہ یہی فرماتا ہے کہ جب تک کھانا کھاؤ گے نہیں بھوک مٹے گی نہیں. اسی طرح کوئی شخص کہے کہ میں آگ میں چھلانگ لگا دوں گا، کیوں؟ کیونکہ میرا رب اس بات پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت ہے، وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. تو اللہ کی جانب سے یہی ارشاد ہے، میری قدرت کو بھی مانو، میرے قانون کو بھی مانو. ہر چند کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ آگ کو گلزار بنا دوں، لیکن یہ میری قدرت ہے، قانون نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ اگر آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو جلو گے، مرو گے، لیکن میں بچاؤں گا اسی صورت میں جب تم میرے قانون پر عمل کرو گے. مومن کے لیے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو بھی مانے، اللہ کے قانون کو بھی مانے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں زہر کھلا کر زندگی بخش دے، تمہیں زہر دے کر زندگی بخش دے. تو اب کوئی شخص کہے کہ میں زہر کھاؤں گا کیونکہ میرے رب اس بات پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، زہر کھلا کر بھی مجھے بچا سکتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے. لیکن مومن کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے. اگر زہر کھایا تو پھر مرو گے. میری قدرت کا امتحان لیتے ہوئے جو شخص زہر کھا کے کہے کہ میں زہر کھاؤں گا کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے، میرے رب کی قدرت ہے، تو وہ حقیقی مومن نہیں ہے. حقیقی مومن کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے. ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہم قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے. اب کچھ نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارا رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، پروردگار عالم بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ہمیں کسی در پہ جانے کی کیا ضرورت؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت؟ ہمیں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے کی کیا ضرورت؟ ہمارا رب اس بات پر قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ چاہے تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ کی جانب سے جواب بھی یہی ملے گا، میری قدرت کو بھی مانو، میرے قانون کو بھی مانو. ہاں میں قادر ہوں اس بات پر، جسے چاہوں معاف فرما دوں، جسے چاہوں مغفرت کا پروانہ مل جائے، لیکن معاف کروں گا اسے جو میرے قانون کو مانے. اور قانون یہ ہے کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے حاضری کا شرف حاصل نہیں کیا، اور اگر میرے محبوب کی گستاخی کی، اور اگر وسیلے کا انکار کیا، میرے محبوب کی توہین کی، تو رات دن اللہ اللہ کا ورد کرتے رہو، تبلیغیں کرتے رہو، دین کی دعوت دیتے رہو، درس قرآن دیتے رہو، درس حدیث دیتے رہو، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے رہو، دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرتے رہو. تم کہو میں خطیب اعظم ہوں، تم کہو میں مفتی اعظم ہوں، تم کہو میں محدث ہوں، تم کہو میں محقق ہوں، تم کہو کہ میں نمازی ہوں، تم کہو کہ میں جہادی ہوں، تم کہو کہ میں غازی ہوں، تم کہو کہ میں مجاہد ہوں. سب کچھ کرو، ہر عمل تمہارے منہ پہ مارا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو بریلی کے مجاہد نے بیان کیا. کہا انا آتینا کل کوثر. ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اللہ کے قانون کو بھی مانو، اللہ کی قدرت کو بھی مانو. ہم اللہ کے قانون کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو بھی مانتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور اسی لیے اعتقاد رکھتے ہیں. پھر اچانک کہہ دیا جاتا ہے ارے یہ کیسے ممکن ہے؟
ہم کہتے ہیں قانون کے لیے تو ہم نے قرآن کریم کی آیت پیش کی، قانون کے لیے ہم نے قرآن کریم کی آیت پیش کی۔ اب اگر اس کا انکار کرو گے تو تم قرآن کے منکر ٹھہرو، تم نے قرآن کا انکار کیا۔ لیکن کہا جاتا ہے عقلی دلائل سے ثابت کرو۔ یہ بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کی بات اللہ یوں سنتا ہے، اولیاء اللہ یوں عطاؤں کی برسات کرتے ہیں اور یوں نوازتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نوازتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی اور پھر بڑی رعونت اور بڑے تکبر سے یہ کہہ دیا جاتا ہے ارے وہ تو ہماری طرح ہے، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ بڑا خطرناک جملہ ہے، علیہ باللہ، یہ کفار کا جملہ ہے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے قائل ہیں، بشر مانتے ہیں، لیکن بشر کی رٹ لگانے کو ہم توہین سمجھتے ہیں، ہم توہین سمجھتے ہیں۔ اس بار انگلش میں ڈیٹیل میں میرے لیکچرز ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج پورے دلائل پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ صرف آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہونے کا فائدہ کیا، بھائی ملے گا کیا، وہ بھی تو ہماری طرح ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ آخر کس اعتبار سے تم اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سمجھتے ہو؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں؟ کیسے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو سکتا ہے؟ تم کس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو؟ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو؟ بتاؤ مجھے۔ کیا تمہارا کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی طرح ہے؟ تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تمہارا کلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی طرح نہیں، تمہاری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں۔ تمہاری نماز کیا ہے؟ کتنی نمازیں فرض ہیں تم پر؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی فرض ہیں؟ کتنی فرض ہیں؟ 5 فرض ہیں نا۔ حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ تمہاری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تمہارا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ تم اپنے روزے کو دیکھ لو، اپنی عبادات کو دیکھ لو، تم روزہ رکھتے ہو، ہر روزے میں سحور بھی ہے، افطار بھی ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھتے ہیں جسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نہ سحری کرتے ہیں نہ افطار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی نحیف ہو جاتے ہیں، انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم آپ کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی طرح روزے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح؟ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارا روزہ حضور کے روزے کی طرح نہیں، تمہاری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تمہارا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو میرے دوست تو مجھے بتا، میرے بھائی تو مجھے سمجھا، میں کیسے مان لوں کہ تو حضور کی طرح ہے؟ کیسے مان لوں کہ تو حضور کی طرح ہے؟ تو اپنی زکوٰۃ پہ غور کر لے، تو بھی زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن کیا تجھے پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ تیرے ارکان اسلام 5 ہیں، میرے آقا کے ارکان اسلام 4 ہیں، تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، تو پھر بھی کہتا ہے میں مصطفیٰ کی طرح ہوں۔ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ کہوں کا صاحب نے بتایا تھا بڑے بڑے اکابر علماء بھی اس محفل میں آئیں گے۔ کیا تم جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا وزنی ہے، لیکن عاشقوں کی محفل ہے، اس کا وزن اٹھا لیں گے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ ادا کب ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کب ادا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے، نہیں وہ تو مالک نصاب کے حوالے سے بتا رہے ہیں نا، میں ادائیگی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ زکوٰۃ ادا اس وقت ہوتی ہے کہ جب مالک کی ملک سے نکل کر قابض کے قبضے میں آ جائے، جب مالک کی ملکیت سے نکل جائے، نکلنا شرط ہے۔ زکوٰۃ ادا اس وقت ہوتی ہے جب وہ مالک کے ملک سے نکل جائے، اس کی اونرشپ سے، اس کی پوزیشن سے نکل گئی، پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دیکھیے فقہ کا ایک مسئلہ ہے، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، بیٹا اور بیٹے کی ساری جائیداد در حقیقت اس کے باپ کی جائیداد ہے۔ الولد وما فی یدہ کان لابیہ، ایک بیٹا اور اس کی ساری جائیداد
اس کی ساری ملکیت، جس چیز کا وہ مالک ہے وہ در حقیقت اس کے باپ کی ہے۔ اب باپ اگر اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو باپ کی ملکیت سے نکلے گی ہی نہیں۔ کیوں نہیں نکلے گی؟ کیونکہ بیٹا اگر مالک بنے گا تو بیٹے کی جائیداد در حقیقت اس کے باپ ہی کی جائیداد ہے۔ الولد وما فی یدہ کان لابیہ، اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ جب وہ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے رہا ہے گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ ایک اور جزیہ بھی سماعت فرما لیجئے، کہا العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، ایک غلام اور غلام کی تمام ملکیت در حقیقت اس کے آقا کی ہوتی ہے، در حقیقت اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ غلام اور غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے در حقیقت اس کے مالک کا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو میں آپ کی واہ پر آپ کو واہ کہتا ہوں۔ بہت دور پہنچ کے ابھی میں نے مسئلہ مکمل ہی نہیں کیا ہے۔ کچھ چہرے مسکرا رہے ہیں، ان کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر صاحب فن بھی بیٹھے ہیں، اصحاب فقہ بھی بیٹھے ہیں۔ الولد وما فی یدہ کان لابیہ، بیٹے کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے باپ کا ہے۔ اسی طرح العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی ساری ملکیت، اس کی ساری جائیداد در حقیقت اس کے مالک کی ہوتی ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہوتی ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، در حقیقت اس کے آقا کی ہوتی ہے، وہ خود مالک نہیں ہوتا، وہ خود مالک نہیں بنتا۔ اب کوئی آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے گا تو وہ آقا در حقیقت اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے، کیونکہ غلام کی ملکیت، غلام کی جائیداد کا مالک در حقیقت آقا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے آقا اگر کسی کو زکوٰۃ دیں تو بتاؤ کس کو دیں گے؟ میرے آقا اگر زکوٰۃ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ فرمایا محبوب تجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ ساری دنیا تیری نوکر ہے۔ ساری دنیا ہے ہی ان کی غلام، ہے ہی ان کی نوکر، ہے ہی ان کی چاکر۔ وہ زکوٰۃ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ میں کہتا ہوں تیرے ارکان اسلام 5، میرے آقا کے ارکان اسلام 4۔ ارے تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے کہ روزے کی طرح نہیں۔ تیری زکوٰۃ میرے آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ اب تو خود بتا، کیا تیرا چہرہ میرے آقا کے چہرے کی طرح ہے؟ ان کے چہرے کے متعلق تو فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا کہ میرے آقا کے چہرے میں سورج تیر رہا ہے۔ کچھ لوگ چاند کہہ دیا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو اپنا چہرہ دیکھ، یہ منہ اور مسور کی دھال۔ تو کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی طرح ہوں، میں آقا کی طرح ہوں۔ تو کیسے آقا کی طرح ہو سکتا ہے؟ تیرا چہرہ ان کے چہرے کی طرح نہیں۔ تو اپنی فیملی کو دیکھ لے، کیا تیری زوجہ کے متعلق قرآن کریم میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کی ازواج مطہرات جب عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو حضور عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم اپنی اولاد کو دیکھ لے، تیری اولاد کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ابھی آیت تطہیر کا ذکر گزرا، ان کی اولاد کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ اہل بیت اطہار پاک ہیں ہر قسم کے رجس سے۔ تیری اولاد ان کی اولاد کی طرح نہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے جسم کو دیکھ، اپنے اعضاء کو دیکھ، اپنی آنکھوں کو دیکھ لے، اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے، پھر مجھے بتا کس طرح تو کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے؟ تو اپنے جسم کو دیکھ لے، اپنی انگلیوں کو دیکھ لے، اپنے کانوں کو دیکھ لے، اپنے پاؤں کو دیکھ لے، اپنی آنکھوں کو دیکھ لے۔ تیری 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اور میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اس ماں کے عموم میں کتنی وسعت ہے، اس ماں کے عموم میں کتنے افراد شامل ہیں۔ انی اسمع ما لا تسمعون، ہر وہ چیز جو تم نہیں سن سکتے میں وہ سنتا ہوں۔ انی ارى ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ہم یہاں موجود ہیں، کیا آپ کو پتا ہے اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس وقت مدینہ المنورہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اگر کوئی مدینہ المنورہ سے تمہیں پکارے تو تم سن سکتے ہو کہ مدینے والے تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہاں سے مدینے کی باتوں کو دیکھ نہیں سکتے، مدینے کے واقعات کو دیکھ نہیں سکتے،
مدینے والوں کی آواز سن نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا میں ہر اس چیز کو سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ یعنی ہمیں یہاں سے مدینے والے نظر نہیں آتے، مدینے والے آقا کو ہارون آباد والے نظر آ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ابن حجر الاسقلانی نے بڑی خوبصورت روایت نقل کی ہے کہ شب معراج جبریل امین نے جب میرے آقا کے قلب اطہر کو دیکھا نا، جب میرے آقا کا سینہ، پاک سینہ جب کھولا گیا تو میرے آقا کے قلب اطہر کو دیکھا جبریل امین نے، تو کہا فیہ عینان و اذنان، میرے آقا کے دل میں دو آنکھیں بھی ہیں، دو کان بھی ہیں۔ میرے آقا کے دل میں دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں۔ میں کہتا ہوں تیری دو آنکھیں، دو کان، مصطفیٰ کی چار آنکھیں، چار کان، تو پھر بھی جرأت کرتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی طرح ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں، تیرے کان ان کے کانوں کی طرح نہیں، تو پھر بھی کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے۔ تو مجھے سمجھا میرے دوست، بتا کہ آخر کیسے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے، آخر کیسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔ تو اپنے پسینے کو ہی دیکھ لے، تیرا پسینہ جب تیرے جسم سے نکلتا ہے تو لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں، کوئی قریب سے گزرے تو ناک بند کر لیتا ہے۔ اور میرے آقا کا پسینہ کیسا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیثیں جو پیش کر رہا ہوں کوئی بخاری کی ہے، کوئی مسلم کی ہے۔ حضرت ام سلیم ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا سو رہے ہیں، ام سلیم میرے آقا کا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ آقا آنکھیں کھولتے ہیں، فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم تو کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں، برکت کی امید رکھے ہوئے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اصبتی، تو نے صحیح کیا، تو حد تک پہنچ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کا پسینہ اتنا مبارک ہے، اتنا معطر ہے کہ بچوں کو شفائیں دیتا ہے، اور تیرے پسینے کو کوئی سونگھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیرا پسینہ نکلتا ہے، لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں، تیرا پسینہ ان کے پسینے کی طرح نہیں، تو پھر بھی کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے۔ تو بتا، تو اپنے خون پر غور کر لے، تیرا خون کیا ہے؟ تیرا خون اگر کسی کپڑے پہ لگ جائے نماز ادا نہیں ہوتی، نجاست غلیظہ ہے تیرا خون، اور اگر تو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے گا یہ جانتے ہوئے کہ تو ناپاک ہے اور نماز پڑھتا رہے گا تو ایمان سلب ہونے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ تو نماز کی توہین کر رہا ہے۔ اگر تو نے نماز کی توہین کی، دین اسلام سے نکل جائے گا۔ پتہ چلا تیرا خون اگر تیرے جسم میں لگ جائے، تیرا خون اگر کسی کپڑے پہ لگ جائے تو تیرا خون جہنمی بنا دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا کا خون مبارک کیسا ہے؟ ایک صحابی نے میرے آقا کا خون چوس لیا، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ صحابی کیا کریں گے، تھوکیں گے یا نہیں تھوکیں گے؟ کہا خون کا کیا کیا؟ تھوکا؟ کہا نہیں، یہ خون مصطفیٰ ہے، اسے تھوکا نہیں جاتا۔ کیا کیا؟ کہا نگل لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے بطن میں اب میرا خون ہے۔ اب اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس صحابی کا دیدار کر لے۔ ارے تیرا خون لوگوں کو جہنمی بنائے، ان کا خون جس کے جسم میں ہے وہ دنیا میں ہی جنتی بن جائے، تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بتاؤ آخر کس اعتبار سے، کیسے تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو؟ کس طرح تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ کر سکتے ہو؟ تم اپنے تھوک کو دیکھ لو، تم تھوک کے دکھاؤ، تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرے آقا کا لعاب دہن کیسا پیارا ہے، صحابی زخمی ہو جاتے ہیں، آقا اپنا لعاب دہن اس کے زخم پر ملتے ہیں، صحابی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ابھی کموکا صاحب ان کی آنکھوں میں اشکوں کی برسات بتا رہی ہے کہ انہیں آقا کا حسین مکھڑا یاد آ گیا ہے، اور مجھے آقا کے لعاب دہن کا ایک حسین واقعہ یاد آ گیا ہے۔ ابھی چند لمحات پہلے میں نے ایک امام کا نام لیا تھا، امام تفتزانی کا نام لیا تھا۔ جانتے ہو تفتزانی کون ہے؟ جانتے ہو سعد الدین تفتزانی کون ہے؟ سعد الدین تفتزانی کا نام علماء تو جانتے ہیں، شرح المقاصد پڑھانے والے جانتے ہیں، توضیح تلوی پڑھنے والے، شرح عقائد پڑھنے والے جانتے ہیں امام تفتزانی کا مقام کیا ہے۔ لیکن امام تفتزانی کیا تھا اور کس نے تفتزانی کو کیا بنا دیا؟ ہاں، تفتزانی انتہائی کند ذہن تھا، بلید الناس، ایسا شخص جس کو مدرسے میں کوئی سبق سمجھ میں نہیں آتا تھا،
قطب الدین رازی کا شاگرد تھا امام تفتزانی، اور ایسا شاگرد تھا کہ کبھی کسی احمق کی حماقت کے حوالے سے اگر مثال پیش کی جاتی تو قطب الدین رازی کہتے، اگر کوئی جاہل اور کمزور ذہن والا، کم استعداد والا، بلید الناس، کن ذہن شاگرد کوئی خطا کرتا، تفتزانی کی مثال یوں پیش کی جاتی، یہ نہ کہا جاتا کہ تو احمق ہے، کہا جاتا تو تفتزانی ہی ہے، تو نیرا تفتزانی ہے۔ یعنی تفتزانی حماقت کی علامت بن گیا تھا، جہالت کی علامت بن گیا تھا، بے وقوفی کی علامت بن گیا تھا۔ یعنی یہ نہ کہا جاتا تو بے وقوف ہے، کہا جاتا ارے تو نیرا تفتزانی ہے۔ لیکن یہ تفتزانی تھا کون؟ اس تفتزانی کو دین اسلام کے علوم سے پیار تھا۔ میں کہا کرتا ہوں مولوی کا احترام دلوں میں پیدا کرو، تمہیں پتہ نہیں مولوی کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں مولوی کا مقام کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو لفظ مولوی کو نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد لوگ مولوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عربی عبارت پڑھنا بڑا اوکھا کم ہے۔ میڈیکل ڈاکٹر کہتے ہیں صرف نحو پڑھ کے یہ جس طرح تم ترکیبیں کرتے ہو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انجینئر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کوئی عالم دین ہو تو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو مولوی ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا یہ مولوی کتنی محنت سے بنتا ہے؟ مولوی بننا آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے مولوی کو وہ مقام نہیں دیا۔ اور تمہیں بتاؤں کہ تفتزانی کے دل میں بھی یہ تمنائیں مچل رہی تھی، یہ آرزویں تھی، یہ خواہشات تھی کہ کاش میں بھی عالم دین بن جاؤں، لیکن تفتزانی تھا جاہل، تفتزانی تھا کن ذہن، لیکن علم کا جذبہ تھا، علم کی محبت تھی، علم کا پیار تھا، اور اس قدر علم کا پیار تفتزانی کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ تفتزانی رات دن محنت کرتا، استاد کے دروس میں بیٹھتا، کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن استقامت کے ساتھ پڑھتا رہتا، محنت کرتا رہتا کہ جو کچھ بھی ہو میں کوشش کروں گا، اللہ میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ ایک رات امام سعد الدین تفتزانی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کتاب کھولتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، بار بار زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ بھی ازبر نہیں ہوتا، کچھ بھی حفظ نہیں ہوتا، مسائل سمجھ میں نہیں آتے۔ آخر تفتزانی کتاب بند کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے اللہ میں کند ذہن ہوں، میرے اللہ میں کمزور ہوں، لیکن میرے اللہ تو میرے دل کی حالت کو تو جانتا ہے، میرے اللہ میں تیرے محبوب کے علوم کو پڑھنا چاہتا ہوں، میرے اللہ میں کند ذہن ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں میری کیا خطا ہے؟ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ تفتزانی کتاب بند کر کے رو رہا ہے، اس پر کیفیت طاری ہے، رقت طاری ہے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے۔ اچانک کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے تفتزانی آپ باہر آ جا۔ تفتزانی کہتا ہے کون ہے؟ کہا آپ باہر آ جا۔ کہا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا تفتزانی آ سیر کو چلتے ہیں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم دین کے لیے بنایا گیا ہے، میں دین کا عالم بننا چاہتا ہوں، میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا۔ سمجھ کچھ نہیں آتی، پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، نہ کچھ زبانی یاد ہوتا ہے، استعداد بہت کم ہے۔ میں نے کہا کن ذہن ہے، بڑی کوشش کر رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن تفتزانی کا جذبہ دیکھو، اس کی ہمت دیکھو، اس کا وثوق دیکھو، اس کا یقین دیکھو، اس کا اعتماد دیکھو۔ وہ جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا میرے آنسو رنگ لائیں گے، کوئی آئے گا مجھے عطا کرے گا، عطاؤں کی برسات کرے گا۔ دستک دینے والے نے دستک دی، کہا باہر آؤ۔ کہا نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ محنت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سیر کے لیے میں بنایا نہیں گیا۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، پھر تفتزانی رو رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی، کہا تفتزانی باہر آ جا، تفتزانی باہر آ جا۔ کہا کیوں آ جاؤں؟ کون ہو تم؟ کہا او سیر کو چلتے ہیں۔ تفتزانی نے کہا نہیں، میں سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، میں تو دین کا عالم بننا چاہتا ہوں، دین کا علم پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص پھر چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک دی۔ تفتزانی پھر رو رہا ہے، اے اللہ میری کاوش کو قبول فرما، اے اللہ میری محنت کو قبول فرما، تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ پھر دروازے پر دستک دی گئی، تفتزانی باہر آ۔ کہا کون ہے؟ کہا تفتزانی تیرے لیے پیغام ہے، تجھے بتاؤں باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا مدینے والی سرکار آ گئی ہے، آقا آ گئے ہیں، آقا آ گئے ہیں، مدینے والے آقا آ گئے ہیں۔ تفتزانی کا دور آج سے 700-800 سال پہلے کا ہے، یعنی تفتزانی سے 600 سال پہلے میرے آقا پردہ فرما چکے تھے۔ تفتزانی نے جب آقا کا نام سنا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 700-800 سال پہلے کے علماء کے عقائد کیا تھے، اور اسے حماد حنبلی نے نقل کیا ہے جو سنی نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے
عقیدے سے نہیں ہے. اس نے امام تفتزانی کا یہ واقعہ بیان کیا کہ کس نے تفتزانی کو کیا بنا دیا. تفتزانی نے جب آقا کا نام سنا تفتزانی اپنی کتابیں بھول گیا. یہ وہ تفتزانی تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے کتابوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی. لیکن جب مدینے والے آقا کا نام سنا کتابیں وہی رہ گئی, جوتے وہی رہ گئے. بھول گیا اپنی دستار کو, بھول گیا اپنے جوتوں کو, بھول گیا اپنی کتابوں کو. کیوں؟ کیونکہ اب کتابوں والا آ گیا ہے. گویا کہ تفتزانی کہہ رہا ہے چک گھونگٹ شرم حجابانو چھڈ درس تے بھوک کتابانو ایتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا سکھ چج کوئی یار مناون دا, سکھ چج کوئی یار مناون دا. اب یار منانے کا وقت آ گیا ہے, اب کتابوں والا آ گیا ہے. تفتزانی سب کچھ بھول جاتا ہے, باہر چلا جاتا ہے, دیکھتا ہے مدینے والے آ گئے ہیں. آقا نے فرمایا ہے تفتزانی منہ کھول, ہے تفتزانی منہ کھول. اب بتانا چاہتا ہوں ان کے آنکھوں کی اشکوں کی برسات نے مجھے لعاب دہن مصطفیٰ یاد دلا دیا. یہ واقعہ مجھے کیوں یاد آیا؟ آقا نے فرمایا ہے تفتزانی منہ کھول. تفتزانی منہ کھولتا ہے, آقا اپنا لعاب دہن تفتزانی کو عطا فرماتے ہیں. تفتزانی واپس آ جاتا ہے. اب دوسرا دن ہے, وہی قطب الدین رازی ہے, وہی قطب الدین رازی ہے, وہی مدرسہ ہے, وہی درسگاہ ہے. اب تفتزانی کیا بن گیا؟ قطب الدین رازی درس شروع کرتے ہیں, پڑھا رہے ہیں. تفتزانی جس طرح ایک سانپ اپنے دشمن پر کود کود کے حملے کرتا ہے, ایسے علمی نکات پر تفتزانی حملہ آور ہوتا ہے. قطب الدین رازی حیران پریشان, تفتزانی تو بلا کا آدمی بن گیا, تجھے کیا ہوا؟ کیا ہوا تفتزانی؟ آج تو کیسے بول رہا ہے؟ ہم تو تجھے کہتے تھے کہ تو جاہل ہے, تو احمق ہے. تفتزانی ایک رات نے کیا کر دیا؟ تفتزانی نے کہا ہے میرے استاد یہ راز کی بات ہے, یہ راز کی بات ہے, ہر ایک کو نہیں بتا سکتا, تنہائی میں بتاؤں گا. قطب الدین رازی نے کہا ابھی چلتے ہیں, ابھی بتا. تفتزانی نے کہا آؤ استاد آؤ تمہیں بتاتا ہوں آج رات کیا ہوا. کیا ہوا؟ کہا میں نے پکارا تھا, کوئی آیا تھا. کون آیا تھا؟ آمنہ کا لال آیا تھا. کیا کیا تھا, کیا کہا تھا؟ تفتزانی کے جملے میں بیان نہیں کر سکتا, اپنے انداز میں بتاتا ہوں. گویا کہ تفتزانی نے کہا ہوگا ایک ماہ مدن, ایک ماہ مدن, نورانی بدن, نیچی نظریں, سب کی خبریں, وہ دکھا کے پون, وہ سنا کے سخن, مرا پھونک گیا سب تن من دھن. نعرہ تکبیر, اگر نعرہ رسالت, یا رسول اللہ سے پنڈال گونجے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. مورا پھونک گیا سب تن من دھن. میں کیا بتاؤں, مدینے والے نے ایسا کرم فرمایا. اب جو جملہ آپ کی برگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں قطب الدین رازی کے اس جملے کو سن کر کس کے کلیجے میں درار آ جاتی ہے اور کس کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں قطب الدین رازی کا جملہ کیا تھا. جب قطب الدین رازی نے دیکھا تفتزانی کو آقا نے نوازا ہے تو قطب الدین رازی پر وجد طاری ہو گیا, آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی. قطب الدین رازی نے کہا ہے تفتزانی ہم تو تجھے جاہل کہا کرتے تھے, تیرا تمسخر اڑایا کرتے تھے, لیکن آج قطب الدین رازی بھی چاہتا ہے کاش میں بھی کند ذہن ہوتا, آقا کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, نعرہ رسالت. آقا کے لعاب دہن کا اثر ہے. تیرا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں, تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں, تیرا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں, تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں, تیری عبادت ان کی عبادت کی طرح نہیں, تیری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں, تیرے کان ان کے کانوں کی طرح نہیں, تیرا تھوک ان کے لعاب دہن کی طرح نہیں, تیری اولاد ان کی اہل بیت کی طرح نہیں, تیری بیوی ان کی ازواج مطہرات کی طرح نہیں, تو ان کی طرح نہیں, وہ تیری طرح نہیں. پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے وہ میری طرح ہے؟ تو اپنی ذات کو دیکھ, تو اپنے ہاتھ کو دیکھ,
تو انگلی اٹھا، دیکھتے ہیں تیری انگلی اٹھانے سے کیا اثر پڑتا ہے۔ تو اپنے بچے کو کہتا ہے یہ کام کر، اشارہ کرتا ہے، تو اپنی بیوی کو کہتا ہے وہ تیری بات نہیں سنتی، بیوی آنکھیں دکھاتی ہے، مسجد میں جا کے تم نمازیوں کو آنکھیں دکھاتا ہے میں مصطفیٰ کی طرح ہوں، ان کی انگلی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ انگلی اٹھاتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، تیری انگلی ان کی انگلی کی طرح نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہیں، میرے آقا ایک برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ نکالتے ہیں، میں کہتا ہوں تجھے بھی پیاس لگے نا، برتن پہ ہاتھ مار، ہاتھ ڈال، تیرے ہاتھ سے خون تو نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا۔ میرے آقا کی انگلیوں سے پانی فواروں کی طرح نکل رہا ہے، ان کی انگلیوں سے پانی بخاری کی حدیث ہے عشق نبی کے، جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں بخاری۔ میں بخار والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور پیار والوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، پیار والے کون ہیں اور بخار والے کون ہیں؟ ان کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں۔ پتہ چلا تیری انگلیاں آقا کی انگلیوں کی طرح نہیں، تیرے ہاتھ آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں۔ ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں میرے آقا جس بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، عادتاً جو بچہ جتنا قد 2 سال میں کرتا، آقا کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نور کی شعاؤں کی برکت سے وہ بچہ اتنا ہی قد 1 سال میں کرتا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کل سولر انرجی پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ سولر انرجی کے انجیکشن، سولر انرجی کیا ہے؟ شمسی توانائی، کہ شمسی توانائی کے انجیکشن اگر کسی چھوٹے قد والے کو لگائے جائیں تو شمسی توانائی اس نور کی شعاؤں کی طاقت سے اس چھوٹے قد والے کا قد بڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کا چھوٹا قد ہے تو قد بڑھ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں شمسی توانائی کے تذکرے کرنے والوں ذرا نور مصطفیٰ کی شعاؤں کو بھی پڑھا کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں جتنا قد عادتاً 2 سال میں ہوتا اتنا قد 1 سال میں بڑھ جاتا۔ یہ میرے آقا کے ہاتھوں کا اثر ہے، تو بھی رکھنا اپنے بچے کے سر پر ہاتھ، دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ پتا چلا تیرا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں، تیری انگلیاں میرے آقا کی انگلیوں کی طرح نہیں۔ اپنے میلاد کو دیکھ لے، تیرا بھی میلاد ہوا ہے، ان کا میلاد بھی ہوا ہے، ہاں؟ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے اور یہ میلاد کی دلیل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دلیل ہے۔ مجھے کہا گیا تھا میلاد کی دلیل، لفظ مولد یہ مصدر بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے۔ مولد یہ مصدر میمی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ظرف ہے، تو اگر اس میں ظرف ہے تو میلاد کا معنی صرف ولد یلد سے، مولد جب ظرف بنے گا تو یہ میلاد کا وقت ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے، تو 12 ربیع الاول ہی کی دلیل دو۔ ہم میں سے کون کہتا ہے بھائی کہ 12 ربیع الاول ہی کو میلاد منانا فرض یا واجب ہے؟ ہم کہتے ہیں مولد، عرب دنیا میں زیادہ لفظ مولد استعمال ہوتا ہے۔ مولد فقط ظرف نہیں ہے، مولد مصدر بھی ہے، یعنی آقا کی آمد، اور آمد ہم پورا سال مناتے ہیں۔ اور اگر اس کو کوئی مقید کرے، اگر کوئی اس کو قید کرے 12 ربیع الاول کے روز، تو جو عبادت کسی وقت کے ساتھ محدود ہو، مقید ہو کسی وقت کے ساتھ، اگر اس وقت کے بعد کی جائے تو وہ ادا ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ ادا ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ قضا ہوتی ہے نا کموکا صاحب۔ اس فتوے کی بنیاد پر تو آپ کی میلاد تو قضا ہوگی، میلاد تو صرف 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے، پھر تو یہ ادا ہوئی نہیں، یہ قضا ہوگی، کیونکہ جو وقت سے پہلے ہو یا وقت کے بعد ہو وہ ادا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کا میلاد، یہ جو مولد ہے یہ مصدر بھی ہے، یعنی آقا کا آنا، میلاد کی محفل جب بھی مناؤ ادا ہوتی ہے، قضا نہیں ہوتی، ہمیشہ ادا ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ دلیل نہ مانگے کہ 12 ربیع الاول ہی کو دلیل دو۔ میں کہتا ہوں ہمارے لیے تو ہر روز آقا کی میلاد کی محفل ہوتی ہے۔ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میلاد جائز نہیں ہے، دلائل پیش کریں کہ صحابہ نے میلاد کا انعقاد کیا۔ ہم نے دلائل پیش کیے، میرے مفصل لیکچرز ہیں، 10 حدیثیں صحیح حدیثیں میں نے پیش کی ہیں اس پر پھر اعتراضات کیے گئے۔ امام سیوطی بدعت کہتے ہیں، تم سنت کہتے ہو۔ امام سیوطی نے جس کو بدعت کہا وہ بدعت لغویہ ہے۔ اب یہ اصطلاحی باتیں یہاں پر نہیں سمجھا سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے جس چیز کو بدعت کہا وہ بدعت لغویہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ لائٹ ثابت کرو، یہ لائٹس، اور ہمارے احباب بھی بیچارے وہ حدیثیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کوئی لائٹ کی دلیل ہے کہ نہیں۔ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، یہ فیس بک کے ذریعے تم دین کی دعوت دیتے ہو،
تبلیغ کو فیس بک سے ثابت کرو، تبلیغ کو واٹس ایپ سے ثابت کرو، تبلیغ کو یوٹیوب سے ثابت کرو۔ کہا جاتا ہے کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں، حضور کے دور میں نہ فیس بک تھا نہ یوٹیوب تھا، یہ تو دنیاوی بدعت ہے، یہ دینی بدعت نہیں ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور یہ بدعات دنیاوی ہیں، دین میں بدعت نہیں ہے۔ تو فیس بک کی بات نہ کرو، یوٹیوب کی بات نہ کرو، تبلیغ کی بات کرو۔ اب آپ سے کوئی کہے نا ان لائٹس کا ثبوت پیش کرو، ان جھنڈوں کا ثبوت پیش کرو، کہو یہ تو دنیا کی بدعت ہے، ان کو اگنور کرو، اس کا کیا تعلق؟ یہ تو دنیاوی بدعت ہے، اس دور میں یہ لائٹیں نہیں تھی۔ اور میلاد ثابت کرتے ہیں قرآن و سنت سے۔ سمپل بات ہے، ہیڈیک کیوں لیتے ہو؟ ویسے سردردی اب وہ تلاش کر رہے ہیں، اور میں نے ایک مناظرہ بھی دیکھا اس حوالے سے، وہ ہمارے مناظر صاحب وہ لائٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چراغ ثابت، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ مزید کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سمپل جو وہ جواب دیں، لاجیکل جواب۔ اب کوئی کہے گا یہ لائٹ ثابت کرو، ہم ثابت کریں گے تو ہم کہیں گے یار مسجد بنانا، تمہاری مسجدوں میں جو آرکیٹیکچرل ڈیزائنز ہوتے ہیں، یہ ماہرین تعمیرات ہوتے ہیں، معمار ہوتے ہیں، یہ سارے ڈیزائنز بناتے ہیں، تو ان ڈیزائنز کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی مساجد تھی؟ تو کہتے نہیں نہیں، یہ بدعت دنیاوی ہے، مسجد بنانا سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ لائٹس بدعت دنیاوی ہے، میلاد منانا سنت مصطفیٰ ہے۔ مستدرک امام حاکم کی روایت ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ابن حجر الاسقلانی کی روایت کی روشنی میں 30,000 صحابہ اس محفل میں موجود تھے۔ کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ۔ یہ روایت المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی معجم الکبیر میں بھی ہے، ابن حجر حیثمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے اجازت دے دی۔ ابن حجر اسقلانی کہتے فرماتے ہیں کہ اس محفل میں 30,000 صحابہ موجود تھے۔ اب وہ نعت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کا میلاد ہوا 30,000 صحابہ کے مجمع میں سیدنا عباس فرما رہے ہیں کہ آپ کے میلاد کی برکت سے پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کے نور کی برکت سے افق روشن ہو گئے، پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کا نور ہر طرف پھیل گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے عباس کیا کر رہے ہیں، ابھی ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں اور میرے میلاد کی کوئی اہمیت نہیں، میرے میلاد کی محفل کیوں منا رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، 30,000 صحابہ موجود ہیں، میرے آقا کی صدارت میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ پتہ چلا میلاد منانا میرے آقا کی بھی سنت ہے اور آقا کے 30,000 صحابہ کی سنت ہے۔ کیا تمہارا میلاد آقا کے میلاد کی طرح ہے؟ تم بھی دنیا میں آئے، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے بطن اطہر سے ایسا نور نکلا کہ جس سے شام کے قصور، شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک شام تو بہت دور ہے، مکہ المکرمہ میں آقا کا میلاد ہوا اور مکہ المکرمہ کے ارد بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس نور کی برکت سے شام کے محلات روشن ہو۔ کیسے روشن ہو؟ آپ کو پتا ہے ایکس رے کیا ہوتا ہے؟ ایکس رے ایک جرمنی کا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ویلم۔ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جب اس کی ہائی انرجی ہو جاتی ہے تو جب یہ لائٹ سبز شعاعیں اس نے دیکھی کہ یہ سبز شعاعیں ایک لکڑی پر پڑتی ہیں اور اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے، ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، وہ اس میں سے گزر رہی ہے۔ پھر دیکھا ایک میٹل پر وہ لائٹ پڑ رہی ہے، لوہے پر لائٹ پڑ رہی ہے، اور جب وہ اس کی ریڈیشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے تو دیکھا کہ اس کی دوسری جانب وہ روشنی پہنچ رہی ہے۔ ایک دن اس کا ہاتھ تھا، اس کی بازو، تو دیکھا کہ وہ روشنی اس کی بازو میں پڑتی ہے، اس کی بازو سے گزر جاتی ہے اور دوسری جانب اس کی ہڈیوں کا نقشہ بن جاتا ہے، تصویر بن جاتی ہے۔ اس سے اس نے ایکس رے بنایا۔ ایکس رے یہی ہوتے ہیں نا کہ جسم کے اندر کیا ہے، ہڈیاں دکھاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بھی ایک لائٹ تھی اور ایک نور سیدہ آمنہ کے بطن اطہر سے نکلا اور مکہ المکرمہ کے گرد پہاڑ ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے بلند پہاڑ موجود ہیں اور سیدہ آمنہ فرما رہی ہیں کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. میں کہتا ہوں شام کے محلات کو کیسے دیکھا؟ اس دنیا کا نور آپ کے جسم میں سے گزر جاتا ہے. آمنہ کے لال کا نور ہے کہ مکے کے پہاڑوں سے گزر کر شام کے محلات دکھا دیتا ہے. آمنہ نے آقا کے نور کو دیکھا، بیٹھی مکہ میں ہے، شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ نور مصطفیٰ کا اثر آمنہ کی آنکھوں پہ پڑا تو مکے میں بیٹھ کے شام کو دیکھ رہی ہے. اس نور کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مدینہ میں ہے، ہارون آباد والوں کی محفل میلاد دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مجل کے سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، نعرہ رسالت. میرے دوست تیرا میلاد، تیری ولادت ان کی طرح نہیں ہے. تو بتا تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں، تیرے ہاتھ ان کے ہاتھوں کے. تو ذرا پاؤں اٹھا دیکھتے ہیں تو پاؤں اٹھاتا ہے اور تیرے اٹھے ہوئے پاؤں تجھے کہاں پہنچاتے ہیں. تجھے جب سفر کرنا ہو تو ایئرپورٹوں پر جانا پڑتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پرواز کرنا چاہیں، اور وہ پرواز تمہاری ایسے کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر تم پاؤں اٹھانا چاہو تو کشش ثقل، تم جانتے ہو کیا ہوتی ہے کشش ثقل؟ گریوٹی. یہ لو آف گریوٹی ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنی آرجن کی طرف لوٹتی ہے، جہاں سے نکلی ہے اسی کی طرف لوٹتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، اور تم اپنے پاؤں کو دیکھ لو، اپنے پاؤں کو دیکھ لو، ان کے پاؤں کو دیکھ لو. تم پاؤں اٹھاتے ہو، تمہاری اصل تمہیں واپس اپنی طرف کھینچتی ہے. وہ پاؤں اٹھاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں. تو پاؤں اٹھا، تجھے زمین واپس زمین پر گرائے گی. وہ پاؤں اٹھاتے ہیں، آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ آئے کہاں سے ہیں؟ وہ کدھر سے آئے ہیں؟ میں نہیں جواب دیتا، بریلی کا مجاہد جواب دیتا ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نہ حلیم بید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا. سبحان اللہ. خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا. تیرے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں. میں اس پر اگر کلام کرتا رہوں یہ رات بیت جائے گی، یہ کلام ختم نہیں ہوگا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں وہ تو ایسے ہیں جن کے متعلق فرمایا لولا کا لما خلقت الدنیا. محبوب اگر آپ نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتے، یہ چاند تارے نہ ہوتے، یہ کہکشائیں نہ ہوتی، نظام شمسی کی گردشیں نہ ہوتی، کائنات کا نور نہ ہوتا، یہ بزم نہ ہوتی، یہ محفل نہ ہوتی، نہ علماء ہوتے، نہ محققین ہوتے، نہ ثنا خان ہوتے، نہ یہ محافل کا انعقاد ہوتا، نہ ان اشکوں کی برسات ہوتی. وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. ارے اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر جو اثر تیرے ہونے سے دنیا میں ہوتا ہے وہ اثر نہیں ان کے اثر کی طرح، تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری کائنات انہی کے لیے بنائی گئی. گرز و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں. اقبال نے کیا خوب کہا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن، یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن. وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ
دیدار کرنا چاہتے ہیں مدینے والے آقا کا، سب دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ورد پریکٹیکل دوں گا اور ایک ایسا ورد جس میں تعلیم بھی ہے۔ ملک شام کے ایک ولی اللہ کا یہ واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ بلکہ وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ میں انشاءاللہ آخر میں جامی صاحب نے بتایا کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر نہیں ہوا، انشاءاللہ حضرت کا ذکر بھی ابھی آخر میں ضرور کروں گا۔ ہم تو ہیں چشتی ملنگ، ہمارا تعلق ہی چشتیت سے ہے۔ پہلے یہ ورد بتا دوں۔ ملک شام کے ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں ان کا شاگرد گیا، کہا کہ میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو شیخ نے کہا کہ وظیفہ سمپل ہے، شام کا کھانا میرے پاس آ کر کھانا اور میں تمہیں ورد دے دوں گا، وظیفہ دے دوں گا۔ اور پھر پانی بھی نہیں دیا، پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا، نمک بھی ڈال دیا، اوپر پانی بھی نہیں دیا۔ اب شیخ کے ادب میں، مرشد کے ادب میں وہ کچھ کہہ نہیں رہا، کہا رات چلا جا گھر، تیرے لیے یہی وظیفہ ہے، تجھے پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ وظیفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ وہ گھر جاتا ہے، رات سو جاتا ہے، صبح دن کے وقت مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ مرشد آپ نے فرمایا تھا کہ آقا کا دیدار ہوگا، آقا کا دیدار ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا آقا کو دیکھوں گا، وظیفے کا کیا ہوا؟ مرشد نے فرمایا تو رات کھانا کھا کر گھر گیا تھا، پانی تو نہیں پیا تھا، کہا رات سو گیا، کیا دیکھا؟ خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا جدھر نظر اٹھائی کنویں نظر آئے، دریا نظر آئے، سمندر نظر آئے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آیا۔ مرشد نے فرمایا یہی وظیفہ ہے۔ ارے نادان انسان، تو کہتا ہے کہ تو آقا کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر تیرے دل میں پانی کی سچی پیاس موجود تھی، وہ پانی تیری خواب میں آ سکتا ہے۔ دیدار مصطفیٰ کی سچی پیاس پیدا کر، آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ آئے گا، دیدار کرائے گا، لیکن سچی طلب تو پیدا کر۔ اگر تو یہاں ہارون آباد کی حسیناؤں کے چہرے بھی دیکھ رہا ہے، تیری آنکھیں گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہیں، رات کی تنہائی میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا حرام دیکھ رہا ہے، تیری آنکھیں گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہیں، اور تو پھر کہتا ہے آقا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ارے جھوٹ بول رہا ہے نادان انسان۔ اگر دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے، خانہ دل کو پاک کر۔ اگر پانی خواب میں آ سکتا ہے، پیاس سچی ہے، تو آمنہ کا لال بھی آئے گا۔ تو طلب تو پیدا کر، تو عشق تو پیدا کر، تو جذبہ تو پیدا کر، تو پکار مدینے والے کو اور ارادہ کر کہ آج کے بعد میری یہ گنہگار آنکھیں دنیا کا حسن نہیں دیکھیں گی، فقط دیکھیں گی تو آقا کا حسین چہرہ دیکھیں گی۔ اور رب کعبہ کی قسم، جو دیکھنے کا سچا طلبگار بن جاتا ہے، مدینے والا آ کے اس کے دل کو چمکاتا ہے۔ تو پکار تو صحیح، تو کہہ تو صحیح کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ۔ جو ان سے پیار کر لیتا ہے، خدا کی قسم دنیا میں اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لو۔ اغیار بھی یہ کہتے ہیں، غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں۔ کیرن آرمسٹرانگ غیر مسلم عیسائی عورت ہے، اس نے کہا میرے نزدیک دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان محمد عربی ہے، عیسائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا محمد the prophet of our times، ہمارے دور کا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکشنسٹ ہیں، ہر چیز میں ایکسلنس چاہتے ہیں، پرفیکشن چاہتے ہیں۔ اگر ہم حضور کے امتی ہیں تو ہمیں ہر کام میں پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر عالم ہیں تو پرفیکٹ عالم بنے، اگر ڈاکٹر ہیں تو پرفیکٹ ڈاکٹر بنے، اگر تاجر ہیں تو پرفیکٹ تاجر بنے، بہترین تاجر بنے، اگر باپ ہیں تو بہترین باپ بنے۔ غیر مسلم عورت کہتی ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا، ان کی زندگی کو پڑھا۔ محمد عربی بہترین والد بھی ہیں، بہترین بیٹے بھی ہیں، بہترین خاوند بھی ہیں، بہترین تاجر بھی ہیں، بہترین پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، بہترین روحانی لیڈر بھی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا ان سے تعلق ہے، اور پھر بھی مایوس ہیں، پھر بھی پریشان ہیں۔ یاد رکھو تم میں سے جو شخص بھی یہاں بیٹھا ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ فلاں شخص کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں اکثر یہی شکوہ ہوتا ہے، ہر بندہ یہ شکوہ کرتا ہے، کبھی سیاستدانوں پر شکوہ، کبھی کہنا کہ میرے تعلقات نہیں ہیں، کبھی کہنا کہ شخصیات کے ساتھ روابط نہیں ہیں،
کبھی کہنا کہ میرے مقتدر شخصیات سیاستدانوں کے ساتھ کانٹیکٹس نہیں ہیں، کبھی کہنا میرا فیملی بیک گراؤنڈ کمزور ہے اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس پرچی نہیں ہوتی، میرے پاس سفارش نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں آج کی اس محفل میں کوئی مزدور بیٹھا ہے، کوئی ریڑھی والا بیٹھا ہے، کوئی دہاڑی لگانے والا بیٹھا ہے، کوئی گھروں میں برتن صاف کرنے والا بیٹھا ہے، کوئی کپڑے دھونے والا بیٹھا ہے، کوئی مزدور بیٹھا ہے، آپ جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر آپ اپنے دل میں یقین پیدا کر لیں تو آپ امیر ترین شخص بن سکتے ہیں، کامیاب ترین شخص بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ یہ ہیلے بہانے چھوڑ دیں، کرپشن ہے۔ میں آپ کو ایک غیر مسلم عورت کا بتاتا ہوں، ایک 19 سال کی لڑکی، اس کا نام جوڈی مزرسکائی ہے، 19 سال کی لڑکی، اچانک فالج پڑ جاتا ہے، لیکن اس میں جذبہ تھا، وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتی، وہ چاہتی تھی کہ میں سیلیبریٹی بن جاؤں۔ یاد رکھیے اس پر میرے ڈیٹیل لیکچرز ہیں، بڑے تفصیلی لیکچرز ہیں، اگر کوئی تقدیر کی بات اس میں لائے گا تو اس پر بھی ہم تفصیل سے کلام کریں گے، کہ جو ہوتا ہے لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے کلام کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اہل ہمت نے حصول مدعا میں جان دی اور ہم بیٹھے ہوئے رویا کہ یہ تقدیر کو، یہ ہمارا المیہ ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر کوئی مزدور ہے تو میں بتا سکتا ہوں، اگر تم کسی ریڑھی پر کچھ بیچ رہے ہو اور کوئی بڑی گاڑی والا آ کے تم پر روپ جماتا ہے تو کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھنا، تم اکیلے نہیں، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے آقا تمہارے ساتھ ہے، غوث اعظم تمہارے ساتھ ہے، خواجہ غریب نواز تمہارے ساتھ۔ تم جو چاہو بن سکتے ہو، لیکن اپنے اندر یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹ سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ ہر اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے تو کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، کیا کرو گے؟ نوکری کروں گا۔ کوئی بی اے پڑھ رہا ہے، کیا کرو گے؟ نوکری کروں گا۔ بیرونی دنیا میں اگر آپ جائیں، ویسٹ میں جائیں، کسی کالج اور یونیورسٹی میں چلے جائیں، 80% امریکن اسٹوڈنٹس جو امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو، 80% اسٹوڈنٹس کا جواب صرف یہی ہوتا ہے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ اب جانتے ہیں پاکستان ہمارا یہ وطن ہے، امریکہ کی 200 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور ہماری پاکستان کی ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہماری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں صرف یہی، اور باہر بیرونی دنیا میں یہ المیہ ہے کہ ان کے ممالک میں نوجوان نہیں ہوتے۔ ہمارے پاکستان میں 50% لوگوں کی عمر 25 سے کم ہوتی ہے، 25 سے کم ہوتی ہے، لیکن ہمارے بچوں کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ بس نوکری کریں گے، لیٹس گو ود دی فلو، گزارا ہوگا۔ نہیں، ہم گزارے والے لوگ نہیں ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا تھا، ہے مسلمانوں اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافروں کے مردوں کے غلام بنیں گے اور تمہاری عورتیں کافروں کی غلام بنیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سچا امانتدار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کو چھوڑنا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا کو، اور یہ تجارت صرف دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، جو چھوٹے طبقے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم تو مزدوری کرنے والے ہیں، ہم تو دیہڑی لگانے والے ہیں، میرے دوستو تم بھی اس میں ترقی حاصل کر سکتے ہو، بلکہ تم وہ لوگ جو بڑے باپ کے بیٹے ہیں ان سے آگے جا سکتے ہو، بہت آگے جا سکتے ہو، کیونکہ جن کے حالات ناموافق ہوں اگر گائیڈنس صحیح ہو تو وہ آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والا، آقا کے دین کی تعلیمات کا پرچار کرنے والا پوری دنیا میں اپنا پیغام پھیلا سکتا ہے، اپنی تجارت بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے حقیقی گائیڈنس چاہیے۔ اس لڑکی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اکثر ہمارے یہاں چونکہ اس حوالے سے لیکچرز ہوتے ہیں، تفصیل سے لیکچرز ہوتے ہیں، کس طرح انسان کامیاب بن سکتا ہے، اور یہ کامیابی یاد رکھیں، آپ جتنے کمزور ہیں، جتنے غریب ہیں، اتنے ہی بڑے آپ کامیاب شخص بن سکتے ہیں، لیکن گائیڈنس صحیح ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ نا امیدی، محرومی، مایوسی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کاروبار نہیں ہو رہا، بندش ہو گئی، کسی جاہل عامل کے پاس چلے گئے، اس نے کہا یہ رکاوٹ وہ رکاوٹ، فلاں نے تعویذ کر دیے اس لیے کاروبار نہیں چل رہا۔ اس چیز کو بھول جائیں، ایسے جاہل عاملوں سے بھی بچیں۔ ہم جادو کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اتنی بھی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ جس وقت بھی پوچھے کامیابی نہیں ہے، وہ پھر بیٹھ جاتا ہے گھر میں اور کہتا ہے کہ میں کامیاب
کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی فلاں نے کہا ہے جادو ہے، تعویذ ہے، رشتہ دار دشمن ہے، جو کچھ بھی ہے. میں تمہیں صرف اس ایک عورت کی مثال پیش کرتا ہوں. ایسے جاہلوں سے بچو، جاہل عاملوں سے بچو. اور یہ لوگ جن کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، نام پیری کا ہوتا ہے، شیخ کہلاتے ہیں لیکن آپ کے ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں. اور دنیا میں بھی ہزاروں ایسے مسائل. ہم یو کے میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر لوگ ہمیں کہتے ہیں وہاں سے یہاں دیکھو. اب ہم یہاں موجود ہیں الحمدللہ. ہمارے نوجوانوں نے نعت پڑھی، آپ نے سنی، آپ نے ان کو رقم دی ہوگی. کیا آپ نے رقم قبول کی ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. نہ ہم پیسے لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیسے لینا حرام ہے، لیکن ہم نے اپنے لیے یہ قانون بنایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی دین کا کاروبار نہیں کریں گے، کاروبار علیحدہ ہے. اور ہمیں حقیقت ہے کہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہاں سے جاہل پیروں کے ساتھ رابطہ یو کے سے لوگ کرتے ہیں، اور یہاں سے اور رقمیں بھی ایسی حدت رکھی ہوئی ہیں 1111 پاؤنڈ اور 11 پینس. پتہ نہیں کہاں سے یہ رقمیں آ جاتی ہیں. اور پھر عجیب، اور پھر کیا باتیں کی جاتی ہیں کہ تیری فلاں خالہ نے تجھ پر جادو کیے، تعویذات وہاں ہیں. اور پھر اس کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. میں کہتا ہوں ایسے لٹیروں سے بچو. انڈیپینڈنٹ بن کر، خود اعتمادی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ اپنا کام کریں، کاروبار شروع کریں. اور یہ مت کہیں کہ فلاں رکاوٹ، فلاں پریشانی. وہ ایک لڑکی تھی، ایک نوجوان، 19 سال اس کی عمر تھی، 19 سال کی لڑکی. اس کے دل میں جذبہ تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے. اچانک فالج کا اٹیک ہوتا ہے، پورا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے. فالج کا اٹیک ہوتا ہے، پورا جسم مفلوج ہے. صرف آنکھیں اس کی دیکھ سکتی ہیں، صرف آنکھیں کام کر رہی ہیں. آنکھوں کے نیچے نہ زبان میں حرکت ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتی ہے، نہ پاؤں. جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر سکتا. صرف دماغ چل رہا ہے، آنکھیں چل رہی ہیں، صرف دماغ اور آنکھیں. لیکن اس کا جذبہ ایسا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اب بھی زندگی میں کچھ کرنا ہے. اس حالت میں وہ ایک کتاب لکھتی ہے. وہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے. یہ لڑکی ایک سیلیبریٹی بن جاتی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کتاب لکھی کیسے؟ صرف آنکھیں چمکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی، صرف آنکھیں موو کر سکتی ہیں. اس کی فیملی کے ممبرز الفابیٹس لاتے ہیں، حروف تہجی. اے لاتے ہیں تو آنکھ کھولتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اے. آنکھ بند کرتی ہے مطلب ہے اس حرف کو ہٹا دو، نیکسٹ حرف. یعنی الف بے تے سے اس طرح یوں حروف بنتے ہیں، حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں، اور وہ پوری کتاب لکھتی ہے. اس کتاب کے پہلے صفحے پر جو جملہ لکھا ہے بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے. Focus on what you have and don't complain about what you don't have. Focus on what you have, do not complain about what you don't have. اس چیز پر توجہ کرو جو تمہیں حاصل ہے، جو تمہارے پاس موجود ہے، اس کے استعمال کے طریقے سیکھو. اور اس کے بارے میں نہ سوچو جو تمہارے پاس نہیں ہے. اس کے بارے میں نہ سوچو جو تمہارے پاس نہیں ہے. اس کے بارے میں سوچو جو تمہارے پاس ہے، اور اس کا درست طریقہ سوچو کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. جو ہے اس کا استعمال. پھر اس میں وہ کہتی ہے ہر بندے کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے، فلاں اچھا بزنس مین ہے، اس کے باپ کے تعلقات ہیں. ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فلاں کے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات ہیں. ہمارے پاکستان میں کرپشن بہت ہے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ان ہیلے بہانوں کو چھوڑو، حوصلہ پیدا کرو، ولولہ پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو، جنون پیدا کرو، اور اپنی کامیابی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو. وہ لڑکی کہتی ہے تم کہتے ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انسان تیرے پاس ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہے، جسم بھی ہے، تم حرکت بھی کر سکتے ہو. میرے پاس تو صرف 2 آنکھیں ہیں، میں نے فقط ان آنکھوں کا استعمال کیا ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ہوں. میرے پاکستانی بھائی، تجھ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تیرے پاس سب کچھ ہے. تم مزدور ہے، دیہاڑی لگانے والا ہے، ہر روز کام کرنے والا ہے. اگر لوگوں کے گھروں میں برتن بھی صاف کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، کوئی بھی تیرا کام ہے، کک ہے، فوڈ بناتا ہے، لیکن وہ جو تیرا مالک ہے تو اس سے بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن جذبہ پیدا کر، کبھی ہمت نہ ہارنا. مت سمجھنا غیر مسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہی پیغام ہمارے صوفیاء کا ہے. میاں صاحب عارف کڑی فرماتے ہیں چل چل ہار، ہمت نہ ہاری. پنجابی نہیں سمجھتے نا آپ لوگ. میں لکھنؤ میں بات کر رہا ہوں، پنجابی بولوں تو کون سمجھے گا؟ وہاں کہاں پر ہوں؟ لکھنؤ میں ہوں جی. یار بہاول نگر میں یہاں پنجابی بولی جاتی ہے نا.
چل چل ہار ہمت نہ ہاری اوڑک پھر سی پاسا. وہ کہتے ہیں ہار تو نہ ہمت ہار جانا. ہے ہار ہے فیلئر. او فیلئر ڈو ناٹ گیو اپ. ہے ہار تو نہ ہمت ہارنا. اگر ہار ہمت نہ ہارے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوٹی پیندا ہارن دا مل ہیرا. ہار سے بھی پیار کرو. یہ ہار بھی کامیابی دیتی ہے لیکن یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہار کے بعد ری ایکشن کیا ہونا چاہیے. گیو اپ نہیں کرنا, ہمت نہیں ہارنی. فرمایا چل چل ہار ہمت نہ ہاری اوڑک پھر سی پاسا. بھکھا چڑے منگن محمد ایک دن پرسی کاسا. ہمت نہیں ہاری, بھوکھا چڑھے منگن محمد. بھوک ہونی چاہیے, ڈیزائر ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کامیابی حاصل کروں گا. اور پھر یہ تو ایک غیر مسلم ہے, میں کہتا ہوں تمہارے ساتھ تو غوث اعظم کا ساتھ ہے, تمہارے ساتھ تو بابا فرید ہیں, تمہارے ساتھ تو غریب نواز ہیں اور مدینے والے آقا ہیں. ارے تم تو وہ ہو کہ جو روحانیت کی دنیا میں پرواز کرتے ہو. تم تو وہ ہو اگر دل میں جذبہ پیدا ہو جائے تو معرفت بھی حاصل کر سکتے ہو. یہ دنیا تمہارے آگے کیا چیز ہے. اٹھو اس جذبے کے ساتھ اور کہو کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں, اب زندانوں کی خیر نہیں. جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے. کوئی بے حوصلہ بات کرے تو اس کی باتوں میں نہیں آنا. کہو کہ اب یہ زنجیریں میں توڑ دوں گا اور کامیابی حاصل کروں گا کیونکہ میرا تعلق مدینے والے آقا سے ہے. آج یہ ہم نے ایک منفرد انداز میں آقا کا میلاد منایا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ تارک الدنیا, ہاں تارک الدنیا بھی بننا ہے لیکن اگر دنیا میں رہ کر دنیا کو دل میں نہیں ہاتھ میں رکھنا ہے اور ہاتھ میں رکھ کر دین دشمن طاقتوں کے منہ پہ مارنا ہے کہ ہم اسے ہاتھ میں رکھتے ہیں دل میں نہیں رکھتے. ہمارا دل دم بدم دم را غنیمت جانو ہم دم شو بدم واقف دم باشو دم را دم بدم بے جام مدم. ہمارا دم ہماری رگ رگ یک جاں چکند سے سادی مسکین کے تو صد جاں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروں جہان ہر رگ ہر نس سانس ان کی ہو جائے, ان کی ہو جائے. پھر دنیا بھی ہماری اور پھر آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اور تمہیں بتاتا ہوں کہ ملک شام کے اس مرشد نے جو وظیفہ دیا تھا اس کا نتیجہ کیا ہے. نتیجہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ہر روز رات سونے سے قبل اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک خاص جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اگر علیحدہ کمرہ ہے تو اس کو مخصوص کر لیں, یا کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہاں کوئی مووی نہ دیکھی جائے, وہاں حرام موسیقی نہ سنی جائے, حرام موسیقی نہ سنی جائے. ہمارے نزدیک جائز بھی ہوتی ہے, اس پر ہم کلام کرتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں ہم اعلیٰ حضرت سے بھی پیار کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت جن سے پیار کرتے ہیں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں بار بار شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں. اور شیخ عبد الغنی نابلسی کون ہیں؟ حنفی ہیں. حنفی ہو کر آلات موسیقی کے استعمال کو جائز فرماتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدی عارف باللہ, سیدی عارف باللہ. عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عارف باللہ فرماتے ہیں. پتہ چلا فقہی مسائل میں اختلاف ہو اور کوئی مفتی اگر کسی کو فاسق معلن کہتا ہو تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے, وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا فتویٰ ہے. لیکن وہی مفتی اگر اسی کو عارف باللہ بھی کہے تو یہ مقام غور ہے کہ کیوں کہہ رہا ہے. پتہ چلا مختلف فی مسائل میں اگر کوئی فتویٰ دے مفتی تو دوسرے قول پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ موسیقی اگر کوئی حرام موسیقی سنے تو اس کو کمرے سے نکال دیں, خاص جگہ کو مقرر کریں, خاص کمرے میں ایک خاص جگہ جس کو معطر رکھیں, اس جگہ کو صاف رکھیں, گناہوں سے پاک رکھیں. وہاں بیٹھ کر ہر روز رات سونے سے قبل یا تہجد کے وقت 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں. تصور یہ ہو کہ آپ مدینہ المنورہ میں موجود ہیں اور مواجہہ اقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بالکل جالی مبارک کے سامنے ہیں. دنیا کے ویزے کچھ نہیں ہیں بھائی. کموکا صاحب کو تو دنیا کا بھی ملا ہوا ہے اور دل کی دنیا بھی آباد ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا. ہاں تو تم اگر اپنے دل کی دنیا آباد کرو گے تو دنیا کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا دل مدینہ المنورہ میں پہنچ سکتا ہے. ہر روز رات سونے سے قبل 313 مرتبہ یہ ورد پڑھنا ہے. 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف. تصور یہ جمانا ہے کہ آپ مواجہ اقدس میں جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کر رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف سے آنکھیں کھول کر تمہارے دل کو دیکھ رہے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل پر سیاہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں اور تمہارے دل میں داخل ہو رہی ہیں اور تمہارے دل کی سیاہی دور کر رہی ہیں۔ یہ تصور جمانا ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ بھی سوچیں، یہ بھی تصور جمائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اس حالت میں 313 مرتبہ ہر روز رات سونے سے قبل درود شریف پڑھنا، یا تہجد سے پہلے، تہجد کے وقت یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ اس وقت جب تک آپ مدینہ المنورہ میں حاضر نہیں ہوئے، جب آپ کی مدینہ المنورہ میں حاضری ہو جائے اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں ایک خاص مقام کو مخصوص کر لیں، مقرر کر لیں، اور وہاں یہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ میرے شیوخ فرماتے ہیں کہ اس تصور کو جما کر پھر جب واپس آپ پاکستان آئیں تو اپنے اسی کمرے میں بیٹھ کر وہ تصور جمائیں جہاں پر آپ مدینہ المنورہ میں درود شریف پڑھتے تھے۔ میرے شیوخ فرماتے ہیں آپ کے گھر میں وہی برکت پیدا ہو جائے گی جو مدینہ المنورہ میں تھی۔ ہر روز بلا ناغہ 313 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا کہ آقا دل کو دیکھ رہے ہیں، آقا کی آنکھوں سے نور نکل رہا ہے اور میرے دل کو چمکا رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہو؟ بار بار مدینے والے کا دیدار ہو۔ مجھے فالو کرنے والے جانتے ہیں کہ ہماری تحریک میں بے شمار غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ لاتعداد غیر مسلم جو پہلے انگریز کرسچن سے عیسائی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کر کے آج کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم پہلے جو کچھ بھی تھے آج ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ محمد عربی حاضر و ناظر ہے۔ غیر مسلم مسلم ہو کر کہتے ہیں حاضر و ناظر ہے۔ پتہ نہیں اس گستاخ کا کس کے ساتھ تعلق ہے، تو کلمہ پڑھ کر بھی کہتا ہے میرے آقا نہیں جانتے، وہ غیر مسلم تھا مسلمان ہوا وہ کہتا ہے حاضر و ناظر ہے، کیونکہ اسے آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ تو کیوں محروم ہے؟ کر توبہ اور کہہ کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔